نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل۔ ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تلخیص اصول الشاسی سے سبق نمبر 6 یعنی حقیقت و مجاز کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 6 حقیقت و مجاز کا بیان۔ دراصل لفظ کا معنی میں استعمال ہونے کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں بنتی ہیں: حقیقت و مجاز، صریح و کنایہ۔ ان کی دلیل حصر یہ ہے کہ لفظ یا تو اپنے معنی موضوع لہ میں استعمال ہوگا یا نہیں، یعنی لفظ یا تو اس معنی میں استعمال ہوگا جس کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا یا اس میں استعمال نہیں ہوگا۔ لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہ میں استعمال ہو یعنی ایسے معنی میں استعمال ہو جس کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا تو حقیقت، اور اگر لفظ ایسے معنی میں استعمال نہ ہو جس کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا تو مجاز۔ پھر ان میں سے ہر ایک یعنی حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک یا تو اپنے معنی پر وضاحت کے ساتھ دلالت کرے گا، یعنی یا تو اپنے معنی کے وضاحت کے ساتھ، اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ استعمال ہوگا، یا اپنے معنی کے پوشیدگی کے ساتھ استعمال ہوگا۔ حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک یا تو اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ استعمال ہوگا یا اپنے معنی کے پوشیدگی کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اگر انکشاف کے ساتھ استعمال ہو تو صریح، اور اگر پوشیدگی کے ساتھ استعمال ہو تو کنایہ۔ آج ہم حقیقت و مجاز کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 6 حقیقت و مجاز کا بیان۔ حقیقت اور مجاز سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت و مجاز کی تعریف۔ لغت کے واضح نے جو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا، اگر وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہو تو حقیقت، ورنہ مجاز کہلاتا ہے۔ یعنی لغت کے واضح نے، لغت کو وضع کرنے والے نے جو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا ہے، اگر وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہو تو حقیقت کہلاتا ہے، اور اگر اس معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہو تو مجاز کہلاتا ہے۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ جیسے اگر شیر کے لیے لفظ اسد بولا جائے تو حقیقت، اور کسی بہادر شخص کے لیے بولا جائے تو مجاز ہے۔ یعنی اگر شیر کو اسد کہا جائے، اگر شیر کو اسد کہا جائے تو حقیقت ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ اسد کو شیر کے لیے ہی وضع کیا گیا تھا، حیوان مفترس کے لیے ہی وضع کیا گیا تھا۔ تو جب لفظ اسد شیر کے معنی میں استعمال ہوا تو گویا کہ اپنے معنی موضوع لہ میں استعمال ہوا تو حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر لفظ اسد کو کسی بہادر شخص کے لیے استعمال کیا جائے، کسی بہادر شخص کو کہا جائے اسد، تو یہاں پہ اسد اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کیا کہ جیسے اگر شیر کے لیے لفظ اسد بولا جائے تو حقیقت، اور کسی بہادر شخص کے لیے بولا جائے تو مجاز ہے، کیونکہ واضح نے لفظ اسد کو شیر کے لیے وضع کیا تھا، نہ کہ کسی بہادر شخص کے لیے۔ لفظ اسد کو بنانے والے نے لفظ اسد کو شیر کے لیے یعنی حیوان مفترس کے لیے بنایا تھا، نہ کہ بہادر شخص کے لیے۔ اس لیے اگر یہ حیوان مفترس کے لیے استعمال ہو تو حقیقت، ورنہ مجاز۔ حقیقت اور مجاز کی تعریف سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کسی لفظ کا حقیقت ہونا یا مجاز ہونا یہ اس کے معنی میں استعمال ہونے کے بعد معلوم ہوگا۔ یعنی یہ کون سے معنی میں استعمال ہو رہا ہے پہلے ہم اسے دیکھیں گے، اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے۔ یعنی معنی میں استعمال کے بعد کسی لفظ کا حقیقت یا مجاز ہونا معلوم ہوگا۔ اگر وہ معنی موضوع لہ میں استعمال ہو رہا ہے تو حقیقت،
اور اگر معنی غیر موصول لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو مجاز۔ اسی طرح فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین، یعنی ایک درہم کو 2 درہموں کے عوض اور ایک صاع کو 2 صاع کے عوض مت بیچو۔ تو دیکھیں حدیث پاک میں کیا ہے، لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین، ٹھیک ہے، صاع بالصاعین، یہاں صاع کا لفظ ہے۔ اس حدیث سے یہ مراد نہیں کہ ایک صاع جو کہ ایک پیمانہ ہے، ایک صاع جو کہ ایک پیمانہ ہے جس سے ناپ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مراد نہیں ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مراد نہیں کہ ایک صاع جو کہ ایک پیمانہ ہے اس کو 2 صاع کے عوض مت بیچو، بلکہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ یہاں صاع سے مراد مجازن وہ شے ہے جو اس پیمانے یعنی صاع میں ناپ کر دی جاتی ہے۔ یعنی یہاں بولا گیا صاع اور مراد وہ چیز ہے جسے صاع میں ناپ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ صاع نفس صاع یہ مراد نہیں ہے، نفس صاع جو کہ ایک پیمانہ ہے حدیث پاک میں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ صاع میں ناپی جانے والی چیز مراد ہے۔ لہٰذا یہاں ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا، یعنی یہاں پہ صاع بولا گیا اور لفظ صاع بولا گیا جو کہ پیمانہ ہے، اور مراد کیا لیا گیا، جس کو ناپا جاتا ہے، جس چیز کو ناپا جاتا ہے اسے مراد لیا گیا، اس کو کہا گیا۔ لہٰذا یہاں ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ صاع یہ ظرف ہے، اس میں جس چیز کو ناپا جاتا ہے اس میں ناپا جاتا ہے، تو بولا گیا ظرف، ٹھیک ہے، اور مراد کیا لے گیا، مظروف، جس چیز کو اس میں ناپا جاتا ہے وہ مراد ہے، نفس صاع یہ مراد نہیں، ظرف مراد نہیں بلکہ مظروف مراد ہے۔ نوٹ نمبر 1، لفظ صاع سے پیمانہ مراد لینا حقیقت، یعنی لفظ صاع کہا جائے، بولا جائے اور اس سے پیمانہ مراد لیا جائے، یعنی جس سے ناپتے ہیں، نفس صاع مراد لیا جائے تو یہ حقیقت ہے، اور اس پیمانے میں ناپ کر دی جانے والی چیز مراد لینا مجاز ہے، یعنی لفظ صاع بول کر اگر ہم پیمانہ مراد لیں تو یہ حقیقت ہے، اور اگر لفظ صاع بولیں اور لفظ صاع سے وہ چیز مراد لیں جسے صاع میں ناپ کر دی جاتی ہے تو یہ مجاز ہے۔ نوٹ نمبر 2، صاع کی مقدار کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ صاع تقریباً 4 کلو 100 گرام کا ہوتا ہے، ایک صاع تقریباً 4 کلو 100 گرام کا ہوتا ہے۔ تنبیہ، ایک لفظ سے ایک ہی حالت میں حقیقت اور مجاز دونوں مراد نہیں لیے جا سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں ایک لفظ سے حقیقت بھی مراد ہو اور مجاز بھی مراد ہو۔ یعنی آپ لفظ اسد کہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں جاء اسد، اور مراد کیا لیں ایک ہی وقت میں کہ اس سے مراد حیوان مفترس بھی ہے اور مرد شجاع بھی ہے، یعنی بہادر مرد بھی ہے اور شیر بھی ہے، کیونکہ لفظ اسد کا حقیقی معنی شیر یعنی حیوان مفترس ہے اور مجازی معنی بہادر شخص ہے۔ اگر آپ لفظ اسد بولیں اور ایک ہی وقت میں دونوں مراد لیں تو یہ درست نہیں ہے، یا تو آپ کو حیوان مفترس یعنی شیر مراد لینا ہوگا یا مجازی معنی یعنی بہادر مرد مراد لینا ہوگا۔ حقیقت مجاز میں سے ایک وقت میں ایک کو مراد لیں گے، ایک وقت میں دونوں کو مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ حقیقت یہ اصل ہے اور مجاز خلیفہ ہے۔ اصل اور خلیفہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ کا کام تو تب ہے نا جب اصل نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ نائب اور منوب دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ نائب کب ہوتا ہے؟ جبکہ منوب نہ ہو، جبکہ اصل نہ ہو۔ اصل جب موجود ہو تو پھر نائب کی حاجت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، اس کو بیان کیا کہ ایک لفظ سے ایک ہی حالت میں حقیقت اور مجاز دونوں مراد نہیں لیے جا سکتے، یا تو حقیقی معنی مراد ہوگا یا مجازی، جیسے سابقہ مثال، یعنی جو اوپر مثالیں گزری، کیونکہ حقیقت اصل ہے، کیونکہ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ لفظ کا اپنے معنی موصول لہو میں استعمال ہونا۔
لفظ اپنے معنی موصول له میں استعمال ہو، یہی اصل ہے، کیونکہ لفظ کو وضع کیا گیا ہے اسی معنی کے لیے، تو جب اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی معنی میں استعمال ہو، یہی اصل ہے۔ اور مجاز مستعار ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی لفظ کو جو دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے یہ بطور استعار یعنی بطور ادھار سمجھ لیں استعمال کیا جاتا ہے۔ حقیقت کی اقسام۔ اب حقیقت کی وضاحت بیان کرنے کے بعد، حقیقت اور مجاز کی تعریف اور ان کی وضاحت کے بعد حقیقت کی اقسام کو بیان کرنے لگے ہیں۔ حقیقت کی اقسام۔ حقیقت کی مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حقیقت متعذرہ، نمبر 2 حقیقت مہجورہ، نمبر 3 حقیقت مستعملہ۔ یہ حقیقت کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض کتاب میں حقیقت قاصرہ بھی مذکور ہے، انشاءاللہ آپ اسے آگے پڑھو گے۔ خیر، حقیقت متعذرہ سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 حقیقت متعذرہ۔ متعذرہ یہ تعذر سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت متعذرہ ایسی حقیقت جس پر عمل مشکل ہو، جس پر عمل دشوار ہو، یعنی جس حقیقت پر عمل کرنا دشوار ہو، مشکل ہو، ایسی حقیقت کو حقیقت متعذرہ کہتے۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مثال، کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں اس کنویں سے نہیں پیوں گا۔ کسی شخص نے کیا قسم کھائی کہ میں اس کنویں سے نہیں پیوں گا، تو اس سے اس کا حقیقی معنی یعنی کنویں میں اتر کر پینا مراد نہیں لیا جائے گا۔ یعنی یہ جو لفظ کہا، جملہ کہا گیا کہ میں اس کنویں سے نہیں پیوں گا، میں اس کنویں سے نہیں پیوں گا، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کنویں میں اتر کر پانی میں منہ لگا کر پینا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مراد نہیں لیں گے کیونکہ یہ معنی دشوار ہے، مشکل ہے۔ اس کو بیان کیا کہ ہاں نہیں پیوں گا، تو اس سے اس کا حقیقی معنی کنویں میں اتر کر پینا مراد نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس قسم کا فعل عادتاً مشکل ہے، یعنی عادتاً اس طرح کا فعل یعنی کنویں میں اتر کر پینا یہ عادتاً مشکل ہے، بلکہ چلو یا کسی برتن کے ذریعے پینا مراد لیا جائے گا۔ یعنی اس لفظ سے کہ میں اس کنویں سے نہیں پیوں گا، اس جملے سے کیا مراد لیا جائے گا؟ چلو یا برتن سے پینا مراد لیا جائے گا، کنویں کے اندر گھس کر کے منہ لگا کر پینا مراد نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہ عادتاً مشکل ہے۔ اس لیے اگر حالف یعنی قسم کھانے والا کنویں میں داخل ہو کر بتکلف یعنی مشکل کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ منہ سے پی بھی لے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بیان کر رہے ہیں کہ اگر قسم کھانے والا یہ قسم کھا کر کہ میں اس کنویں سے نہیں پیوں گا، اس قسم کو کھانے کے بعد کنویں کے اندر گھس گیا اور تکلف کر کے دشواری کے باوجود اس نے منہ لگا کر کے اس کنویں سے پانی پی لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، یہ قسم کو توڑنے والا نہیں ہوگا، حانث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر عمل کرنا عادتاً مشکل ہے۔ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے عادتاً کہ کنویں میں اتر کر کے منہ لگا کر کے پانی پیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر حالف یعنی قسم کھانے والا کنویں میں داخل ہو کر بتکلف منہ سے پی بھی لے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس پر عمل کرنا عادتاً مشکل ہے۔ تو اس قول سے مجازی معنی یعنی چلو بھر کر پینا یا کسی برتن سے پینا مراد ہوگا۔ اگر وہ بندہ اس کنویں کا پانی چلو میں لے کر کے پیے گا یا کسی برتن میں لے کر کے پیے گا تب حانث ہوگا، اگر کنویں میں اتر کے منہ لگا کے پیے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ اب بیان کر رہے ہیں حقیقت کی دوسری قسم۔ نمبر 2 حقیقت مہجورہ۔ مہجورہ یہ ہجری سے بنا ہے اور عام طور پر جہاں بھی ہا جیم را اس مادے سے کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں جدائی اور چھوڑنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ہجرت میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر کوئی بندہ اپنے کسی دوست سے یا بھائی سے قطعی تعلق کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی ہجری استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
خیر عام طور پر جہاں پہ بھی ہجر استعمال ہوتا ہے تو اس میں جدا ہونے کا معنی، چھوڑنے کا معنی ہوتا ہے۔ تو حقیقت مہجورہ کسے کہتے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں ایسی حقیقت جس پر عمل کرنا تو آسان ہو لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو۔ ایسی حقیقت جس پر عمل کرنا آسان ہو لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا ہو، اس پر عمل نہ کرتے ہوں۔ شروع میں جو یہ قید ہے کہ ایسی حقیقت جس پر عمل کرنا آسان ہو، یہ قید اتفاقی ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت مہجورہ پر عمل کرنا آسان بھی ہو، یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ حقیقت مہجورہ پر عمل کرنا دشوار بھی ہو اور لوگوں نے چھوڑ بھی دیا ہو، ایسا بھی ممکن ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شروع میں جو قید ہے کہ ایسی حقیقت جس پر عمل کرنا آسان ہو جو یہ قید ہے، یہ قید اتفاقی سمجھ میں آ رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ حقیقت پر عمل کرنا دشوار ہو اور لوگوں نے چھوڑ بھی دیا ہو۔ تو اگر ایسی کوئی حقیقت ہو تو وہاں پہ جو سمجھ میں آ رہا ہے، عرض کر رہا ہوں کہ دو طرح کی حقیقت پائی جائے گی۔ ایک تو حقیقت مہجورہ کیونکہ لوگوں نے چھوڑ دیا، اور کیونکہ اس پر عمل کرنا دشوار تھا اس لیے وہ حقیقت متعذرہ بھی ہوگی۔ خیر عام طور پہ اس طرح کی حقیقت نہیں پائی جاتی۔ حقیقت مہجورہ ایسی حقیقت جس پر عمل کرنا تو آسان ہو لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں۔ مثال، اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا تو اس سے اس کا حقیقی معنی قدم رکھنا مراد نہیں لیا جائے گا، یعنی برہنہ قدم رکھنا، ننگا قدم رکھنا یہ مراد نہیں لیا جائے گا، کیونکہ لوگ اس سے یہ معنی مراد نہیں لیتے۔ یعنی اگر جب یہ کہتے ہیں کہ میں تیرے گھر قدم نہیں رکھوں گا، اس کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، تو لوگ عرف میں عام طور پر یہ معنی مراد نہیں لیتے جو اس کا اصل معنی ہے، حقیقی معنی ہے، یعنی قدم رکھنا، نفس قدم رکھنا، یہ معنی مراد نہیں لیتے، بلکہ عرف کے مطابق گھر میں داخل ہونا مراد لیا جائے گا، کیونکہ عرف میں قدم رکھنا بول کر کے گھر میں داخل ہونا مراد لیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ گھر میں داخل ہونا مراد لیا جائے گا مجازن، ٹھیک ہے۔ حقیقت متعذرہ اور مہجورہ کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت متعذرہ و مہجورہ کا حکم، جب حقیقت متعذر یا مہجور ہو، یعنی جب حقیقت پر عمل کرنا دشوار ہو یا آسان تو ہو لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا ہو، ٹھیک ہے، تو باتفاق مجازی معنی مراد لیے جائیں گے۔ اگر حقیقت چھوڑ دی گئی ہو یا حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہو، دشوار ہو، تو باتفاق مجازی معنی مراد لیے جائیں گے۔ اب حقیقت کی تیسری قسم حقیقت مستعملہ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 3 حقیقت مستعملہ، ظاہر سی بات ہے لفظ سے واضح ہے، مستعملہ استعمال سے بنا ہے۔ حقیقت مستعملہ ایسی حقیقت جس پر عمل کیا جاتا ہو اگرچہ اس کے مجاز پر بھی عمل ہوتا ہو، یعنی ایسی حقیقت جس کے حقیقت پر بھی عمل ہوتا ہو اور مجاز پر بھی عمل ہوتا ہو، اسے حقیقت مستعملہ کہتے ہیں۔ مثال، اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، تو اس سے گندم کے دانے کھانا مراد لینا حقیقت ہے اور آٹا، ستو، روٹی وغیرہ کھانا مراد لینا مجاز ہے۔ یعنی یہ قسم کھایا کہ میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ مراد لینا گندم کا جو دانہ ہے اسے کھانا مراد لینا یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کہا، میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، یعنی اس گندم کے دانہ کو نہیں کھاؤں گا، اگر یہ معنی مراد لیں تو یہ حقیقت ہے، اور اگر یہ معنی مراد لیں یعنی اس گندم سے جو آٹا بنے گا اسے نہیں کھاؤں گا، چھتو بنے گا اسے نہیں کھاؤں گا، روٹی بنے گا اسے نہیں کھاؤں گا، تو اگر یہ معنی مراد لیں تو پھر یہ مجاز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، تو اس سے گندم کے دانے کھانا مراد لینا حقیقت ہے اور آٹا، چھتو، روٹی وغیرہ کھانا مراد لینا مجاز ہے، اور یہ دونوں ہی مستعمل ہیں، یعنی یہ دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ گندم بول کر کے نفس گندم یعنی گیہوں کا دانہ مراد لیا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور گندم بول کر کے گیہوں کا دانہ
مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ آٹا، چھتو، روٹی وغیرہ مراد لیا جاتا ہے، یعنی جو گیہوں کے دانے سے بنتے ہیں اسے مراد لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ دونوں استعمال ہوتا ہے اس لیے دونوں درست ہے۔ اگر حقیقت مراد لیں گے تو حقیقت پہ عمل ہوگا، ٹھیک ہے، اگر مجاز مراد لیں گے تو پھر اس پر عمل ہوگا۔ خیر، حقیقت مستعملہ کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت مستعملہ کا حکم، حقیقت مستعملہ کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس کا مجاز سے متعارف ہوگا یا نہیں، یعنی یا تو حقیقت کا ایسا مجازی معنی ہوگا کہ جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پر اس کا کوئی ایک مجازی معنی مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پر اس کا مجازی معنی مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو مجاز متعارف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مجاز متعارف کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی لفظ کا ایسا مجازی معنی کہ جب بھی لفظ بولا جائے وہ معنی مراد لیا جائے، کسی لفظ کا وہ مجازی معنی کہ جب وہ لفظ بولا جائے اس سے وہ معنی مراد لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں مجاز متعارف، یعنی مشہور مجاز، متعارف مجاز جو لوگوں کے درمیان بہت عام ہو، جو مشہور ہو، یہ مجاز متعارف سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ مجاز متعارف الگ ہے اور حقیقت محظورہ الگ ہے۔ حقیقت محظورہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں شبہ ہو جائے کہ حقیقت محظورہ میں بھی تو ہم لفظ بولتے ہیں اور مراد مجازی معنی لیتے ہیں۔ حقیقت محظورہ میں کیا ہوتا ہے کہ حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں، سیدھے سے حقیقت پر عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور مجاز متعارف میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں بھی عمل ہوتا ہے، مجاز میں بھی عمل ہوتا ہے، لیکن وہ لفظ جو ہے نا مجازی معنی میں بہت مشہور ہوا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم وہ لفظ بولتے ہیں تو اس کا مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسے کہیں گے مجاز متعارف۔ اور حقیقت محظورہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لفظ بولتے ہی یعنی اس کا حقیقی معنی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی مراد نہیں لیا جاتا، وہ چھوڑ ہی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے حقیقت متعذرہ۔ اور مجاز متعارف میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی حقیقی معنی بھی مراد لیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے اور مجازی معنی کی طرف ذہن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، عام طور پر مجازی معنی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ خیر، یہ یاد رکھیں کہ مجاز متعارف اس مجاز کو کہتے ہیں کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے تو اس معنی کی طرف ذہن جائے۔ دیکھیں حقیقت مستعملہ کا حکم، حقیقت مستعملہ کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس کا مجاز متعارف ہوگا یا نہیں، یعنی ایسا مجاز ہوگا کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے اس مجازی معنی کی طرف ذہن جائے، یا ایسا معنی نہیں ہوگا۔ اگر مجاز متعارف ہے تو امام صاحب کے نزدیک یعنی امام اعظم کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ حقیقت پر عمل کریں گے۔ کیوں عمل کریں گے حقیقت پر عمل؟ اس لیے کیونکہ امام اعظم فرماتے ہیں حقیقت یہ اصل ہے اور مجاز یہ خلیفہ ہے، نائب ہے، اور اصل پر عمل کرنا تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اصل پر عمل کرنا متعذر نہ ہو، دشوار نہ ہو، یعنی جب تک اصل پر عمل ہو سکتا ہے ہم اصل پر عمل کریں گے۔ تو کیونکہ یہاں حقیقت پر عمل ہو سکتا ہے اس لیے امام اعظم کا فتویٰ یہی ہے کہ ہم حقیقت پر عمل کریں گے اور حقیقت پہ عمل کرنا اولا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے، اور اگر مجاز متعارف نہیں ہے تو باتفاق حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے۔ عموم مجاز کسے کہتے ہیں؟ صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے۔ عموم مجاز کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا مجازی کسی لفظ کا ایسا مجازی معنی مراد لینا کہ جس سے حقیقت بھی اس مجازی معنی کا ایک فرد بن جائے۔ کسی لفظ سے ایسا مجازی معنی مراد لے لینا کہ اس لفظ کا جو حقیقی معنی تھا نا وہ بھی اس مجازی معنی کا ایک فرد بن جائے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں ادا ہو جائے، ایک ساتھ میں حقیقت مجاز دونوں ادا ہو جائے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں، یہ جو قدم رکھنے والا مثال ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے برہنہ قدم رکھنا،
برہنہ قدم یعنی کھلا قدم رکھنا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ مجازی معنی کیا ہے؟ داخل ہونا، یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اگر مجاز کے طور پہ کیا لیں گے؟ مطلقاً داخل ہونا، چاہے خالی پیر میں ہو یا سواری کے ساتھ ہو یا پیدل ہو، چپل پہن کر ہو یا بغیر چپل پہن کر ہو، ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی حالت میں گھر میں دخول پایا گیا، ہم دخول اگر مراد لیں نا، دخول گھر میں دخول ہونا، اگر یہ مراد لیں گے تو یہ مجاز متعارف ہوگا، یعنی کسی طرح بھی دخول پایا جائے گا تو یہ عمل ہو جائے گا، اس حکم یعنی یہ جو لفظ ہے نا اس پر عمل ہو جائے گا، گھر میں داخل ہونا پا لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو داخل ہونے میں پیر رکھنا، قدم رکھنا یہ بھی آ جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ خالی پیر گھر میں داخل ہو، برہنہ قدم گھر میں داخل ہو تو اسے بھی داخل ہونا کہیں گے نا، تو گویا کہ حقیقت جو ہے یہ مجاز کا ایک فرد بن گیا۔ ہم یہ بولیں کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے، اور اسے مراد کیا لیں؟ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ کوئی اگر بندہ کہے میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا اور قدم رکھنے سے مراد دخول لیا جائے تو یہ یعنی دخول والا معنی مراد لینا یہ مجاز متعارف ہوگا، مجاز متعارف بول رہا ہوں، عموم مجاز ہوگا، ٹھیک ہے، عموم مجاز کہلائے گا دخول والا معنی مراد لینا۔ اس کی اور وضاحت انشاءاللہ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ خیر، تو صاحبین کی نزدیک کیا ہے کہ اگر مجاز متعارف ہے، مجاز متعارف ہونے کی صورت پہلے بیان ہو رہی ہے کہ اگر اس معنی کا مجاز متعارف ہے، یعنی ایسا مجاز ہے کہ لفظ کو بولتے ہی اس کی طرف ذہن جاتا ہے، تو امام اعظم فرماتے ہیں حقیقت پر عمل ہوگا کیونکہ حقیقت اصل ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے، یعنی اس کا کوئی ایسا مجازی معنی لیں گے جس پر عمل کرنے سے حقیقت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور آگے فرما رہے ہیں اور اگر مجاز متعارف نہیں ہے، یعنی ایسا مجاز نہیں ہے کہ لفظ کو بولنے سے اس مجازی معنی کی طرف ذہن جاتا ہو، تو باتفاق حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ لفظ کو بولتے ہی اس مجازی معنی کی طرف ذہن جاتا ہو تو صاحبین اور امام اعظم دونوں کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے۔ اب مجاز کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ مجاز کا حکم، مجاز کی طرف اسی وقت پھریں گے جب کہ حقیقت متعذر یا مہجور ہو، یعنی جب حقیقت پر عمل کرنا دشوار ہو یا حقیقت پر عمل کرنے کو ترک کر دیا گیا ہو، چھوڑ دیا گیا ہو، تب ہم مجاز کی طرف جائیں گے۔ جب تک مجاز پر عمل ہو سکتا ہے ہم مجاز پر عمل کریں گے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ اور ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔